جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام خوشگوار پریوار میں آپ کو بہت بہت ویلکم، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل خوشگوار پریوار بنانے کے لیے اب تک ہم نے اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں کچھ نہ کچھ مدنی پھول آپ کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارے یہ ایپیسوڈ پسند بھی آ رہے ہوں گے، اور اگر آپ پریکٹیکل کر رہے ہوں تو آپ کو اس کا فائدہ بھی پہنچ رہا ہوگا۔ اگر آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور آپ بھی اگر کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ خوشگوار پریوار اور مزید کیسے بنایا جا سکتا ہے، یا آپ کے ذہن میں کوئی اور ایسی بات ہو کہ خوشگوار پریوار کے لیے یہ ٹاپک بھی ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ان کمنٹس کو جو یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے تو ہمارے جو ہے نا ٹیم کو آپ یوٹیوب کے ذریعے سے یا ایف جی این چینل کی ہماری ٹیم کو آپ مختلف مواقع پر آپ اپنے کمنٹس سینڈ کریں، اپنے مشورے دیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ممکنہ صورت میں آپ کی اس ٹاپک کو بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہم ایک خوشگوار پریوار، ایک خوشگوار سوسائٹی کو کریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اچھی اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور بڑی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، آپ کو سن کر انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا۔ آئیے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپنے پریوار کو خوشگوار بنانے کے لیے اس ٹاپک پر، جس کا نام ہے بچوں کی نفسیات۔ جی ہاں، بچوں کی سائیکلوجی کے مطابق اگر ان کی تربیت کی جائے اور ان کی سائیکلوجی کو سمجھا جائے کہ ان کی نفسیات بچپن میں کیسی ہوتی ہیں، اور ان کی نفسیات کے مطابق اگر ہم ٹریٹمنٹ دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے اثرات آپ کو زندگی بھر دیکھنے کو ملیں گے۔ تصوف کے بہت بڑے امام ہیں حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بچے جو ہے نا والدین کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور مزید آگے آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ بچوں کا جو دل ہوتا ہے نا، یہ بڑا عمدہ، صاف اور شفاف ہوتا ہے، ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے، اور اس آئینے پر جو عکس آپ دکھانا چاہیں گے وہ عکس ان کا زندگی بھر ان کے ساتھ رہتا ہے۔ لہٰذا بچوں کی بچپن ہی سے اگر تربیت اچھے انداز پر اگر کی جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے ثمرات آپ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو بچپن میں جس بات کی طرف، جس عمل کی طرف، جس چیز کی طرف مائل کیا جائے، بچے بڑی جلد جو ہے نا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور اس پر پریکٹیکل کرنا یہ شروع کر دیتے ہیں۔ الغرض یہ ہے کہ بچوں کی بچپن ہی سے تربیت پر توجہ دی جائے۔ اب بچپن میں بچوں کی تربیت کرنے کے لیے خاص طور پر ماں باپ کو تو کنسنٹریشن کرنا ہی ہے، لیکن بچوں کی تربیت میں کچھ لوگوں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو
بچوں کے ماں باپ کا، اور پھر جب تک وہ اسکول یا کسی مدرسے نہیں جاتا تب تک اس کے گھر کے جو بڑے افراد ہیں ان کا بھی ایک بڑا اہم رول اس کے اندر ہوتا ہے۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے اور گھر کے بڑے افراد کو بھی چاہیے کہ جب تک وہ اسکول نہ جائے، کسی مدرسے نہ جائے، تب تک اپنے بچے کی تربیت پر اچھے انداز پر کنسنٹریشن کیا جائے۔ جب وہ اسکول چلا جائے تو پھر وہاں پر ایک اور شخص کا انٹرفیئر اس کی لائف میں ہوتا ہے جسے ہم ٹیچر یا استاد کہتے ہیں۔ اب اگر استاد اچھا ہو، با اخلاق ہو، با کردار ہو، اور ٹیچر اس کی علمی اعتبار سے تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت پر بھی اگر توجہ دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی سوسائٹی کو ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین سٹیزن دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس بات کو آپ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ بڑا اہم نکتہ جو ہے نا ہمیں عطا فرمایا ہے کہ بچے والدین کے پاس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہوتے ہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، بچوں کی نفسیات سے یعنی بچوں کی سائیکالوجی سے مراد کیا ہے؟ تو بچوں کی سائیکالوجی یعنی ان کی نفسیات سے مراد یہ ہے کہ جو فطری طور پر، پیدائشی طور پر ان کے اندر جو عادتیں ہوتی ہیں یہ ان کی نفسیات ہوتی ہیں۔ ہاں، اب ان کی فطرت کو پہچاننا، ان کی نفسیات کو پہچاننا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور بچے کی 70% جو ذہنیت ہوتی ہے یہ اس کی فطری باتیں ہوتی ہیں یا اس کی عادتیں ہوتی ہیں، یہ اپنے گھر کے ماحول سے وہ سیکھتا ہے کہ آپ کے گھر کا انوائرمنٹ کس طرح کا ہے، وہ اسی انوائرمنٹ میں ڈھل جائے گا۔ آپ دیکھیے گا کہ بچوں کو نہ بولنا نہیں آتا، اگر آپ اردو بولتے ہو تو آپ کے بچے اردو بولنا سیکھیں گے، آپ اگر انگلش بولتے ہو تو آپ کے بچے بچپن ہی سے انگلش بولنا سیکھ جائیں گے۔ آپ اگر کوئی اور لینگویج کا استعمال کرتے ہیں، جیسے اگر ہم اپنے ملک کی، ہندوستان کی اگر بات کریں تو یہاں پر جو ہے نا تقریباً ہر 100 کلومیٹر پر نا لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور ہر اسٹیٹ کی ایک اپنی اپنی لینگویج ہے۔ اب مہاراشٹر میں پیدا ہونے والے بچے اگر گھر کے اندر یہ ماحول دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں مراٹھی بولی جاتی ہے تو اس کو جو ہے نا وہ لینگویج سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ اسے جو ہے نا پھر وہ پڑھایا جائے کہ بیٹا پہلے یہ پڑھو تو وہ مراٹھی بولے گا، وہ بچپن ہی سے اس کی زبان کھلے گی تو مراٹھی میں ہی کھلے گی۔ کرناٹک کی بات کریں ہم تو وہ کناڈا میں ہی اس کی زبان کھلے گی، جس کے گھر کے اندر یہ ماحول ہے۔ اگر کوئی اڑیسہ کا رہنے والا ہو تو وہ اڑیا میں بات کرے گا، کیرلا والے ملیالم میں بات کریں گے، آندھرا پردیش اور تلنگانہ والے جو ہے نا وہ تیلگو میں بات کریں گے، تمل ناڈو میں رہنے والے تمل بات کریں گے، پنجاب میں رہنے والے پنجابی میں بات کریں گے۔ تو بچپن سے ہم یہ دیکھ ہی رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے کہ ہم نے گھر کے اندر جس لینگویج کو دیکھا وہی اس کو ایڈاپٹ کیا ہے۔ تو آگے چل کر ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہوگا، یہی سرکل ہے، یہی نیچر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری بات پریکٹیکل لائف کی اگر کی جائے تو اس کی ایگزامپلس جو ہے نا آپ خود بھی جو ہے نا غور کر سکتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر باپ اگر نمازی ہو تو بیٹا بھی نمازی ہو جاتا ہے، باپ مسجد جانے والا ہے تو بیٹا بھی مسجد جانے والا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر اسلامی بہنیں اگر مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہی ہیں تو وہ لڑکیاں جو ہے نا گھر کے اندر، یا لڑکا ہی ہے ابھی وہ مسجد نہیں جا سکتا، 3-4 سال کی عمر ہے، وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ آپ کے گھر کے اندر اگر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے آپ کے بچے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر جو ہے نا درود پاک کی محفل سجتی ہے تو آپ ہی کے ساتھ بچے درود پاک پڑھنے کے لیے ہاتھوں میں تسبیح لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ کے گھر میں اگر محفل میلاد ہوتی ہے تو محفل میلاد میں آپ کے بچے جو ہے نا نعت پاک پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی کے برعکس آپ ان فیملیز کو دیکھیں کہ جن فیملیز کے اندر لوگ بات بات پر اپنی فیملی میں اپنے ہی گھر کے افراد کو غصہ کر رہے ہوتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زبان سے جو ہے نا گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، تو بچے بھی گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، بچے بھی جو ہے نا چڑچڑے پن کا شکار ہوتے ہیں، بچے بھی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور اسی طرح گھر کا ماحول اگر ایک کرائم والا بن جاتا ہے
تو بچے بھی جو ہے نا کرائم کی طرف آ جاتے ہیں، جرائم کی طرف آ جاتے ہیں، یا منشیات کو اگر یوز کیا جاتا ہے جیسے سگریٹ، گٹکا یا ڈرگس وغیرہ کی اگر بات کی جائے، گھر کے اندر باپ ایسا ہو یا کوئی فرد ایسا ہو جو شراب کا عادی ہے، تو وہ عادتیں جو ہے نا دھیرے دھیرے بچوں کے اندر منتقل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اچھا، کبھی آپ نے جو ہے نا وہ بچوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نقل بھی اتار رہے ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی کی، تو وربلی جو چیزیں آپ بتا رہے ہو وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن پریکٹیکل بچے جو ہے نا یہ دیکھ کر بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ بچوں کی نفسیات کی جہاں تک بات کی جائے تو ایک اور بات کی طرف میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اشارہ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی نا ایسا ہوتا ہے کہ جس کام سے، جس بات سے آپ بچے کو مسلسل روک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، تو بچے کے اندر جو ہے نا وہ تجسس بڑھ جاتا ہے، ہاں، اور وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ کے سامنے نہیں کرے گا، آپ وہاں سے نکل جاؤ، آپ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، آپ اپنے کام پر چلے گئے، اپنی جاب پر چلے گئے، اپنی دکان پر چلے گئے، وہ آپ کے بیک میں جو ہے نا جس چیز سے آپ اسے مسلسل روک رہے تھے وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اب آپ یہ کہو گے کہ بھائی میں تو اپنے بچے کو برائی سے روک رہا ہوں، مسلسل اسے روک رہا ہوں، تو اب میرے پیچھے اگر وہ برائی کرے تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ کیا اس کو نہیں روکنا چاہیے برائی سے؟ تو یقیناً روکنا چاہیے، لیکن اس کے انداز ہوتے ہیں۔ بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق اگر ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے اور وہی ٹریٹمنٹ دیا جائے جو ان کے لیے سوٹیبل ہو، تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا۔ میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو۔ ایک بڑا فرد ہے، اگر اس کو بخار آ جائے نا، اور ڈاکٹر اگر کسی کو اینٹی بائیوٹک جو ہے نا وہ اپلائی کرنا چاہتا ہے تو وہ ایج لمٹ ہوتی ہے نا، ایج کے مطابق اسے وہ اپلائی کروائے گا۔ اب اگر کسی کو انجیکشن دینا ہے، بڑا آدمی ہو تو وہ اسے 1 گرام کا انجیکشن دے گا، اور بچہ چھوٹا ہے تو اسے 500 دے گا، اور اس سے بھی اگر چھوٹا ہے تو وہ 250 mg کی طرف آئے گا۔ یعنی ایج لمٹ ہوتی ہے، اور اس کی جسم کے مطابق کہ اس کا جسم جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کتنا کرے گا، اس کے اندر طاقت کتنی ہے، اسی کے مطابق 1 گرام 750 500 250 mg یہ اس طرح جو ہے نا ڈاکٹرز اپلائی کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ کہو کہ نہیں میں اپنے بچے کو جو ہے نا انجیکشن ہی جو ہے نا 1 گرام کا لگواؤں گا، تو پھر اس کی باڈی جو ہے نا ریئیکشن کا شکار ہو جائے گی، ہاں وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی، اور پھر آپ کو ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی میں لے کر جانا پڑے گا، ICU میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ تو ایسے ہی بچپن میں بچوں کی عمر اور ان کی سائیکالوجی، ان کی نفسیات کے مطابق اگر آپ ٹریٹمنٹ دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اخلاق اور ان کا کردار یہ بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ میں آپ کو نا کچھ جملے بتاتا ہوں، کچھ سینٹنس آپ کو سناتا ہوں، آپ نے جو ہے نا یہ سنے ہوں گے اپنے گھر کے اندر بچوں کی زبان سے۔ پہلا سینٹنس یہ ہے، کسی بچے کو آپ نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ کام میں نے نہیں کیا، اس نے کیا ہے، ہر وقت مجھے ہی ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے ہی سمجھاتے رہتے ہیں، اس کو کوئی نہیں سمجھاتا۔ اس طرح کے الفاظ جو ہے نا بچوں کی زبان سے آپ نے سنے ہوں گے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ بچے یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان کی زبان پر یہ الفاظ آئے ہیں؟ تو اس کے کچھ نہ کچھ تو ریزن ہوں گے نا، ود آؤٹ ریزن تو انہوں نے یہ جملے، یہ سینٹنس تو نہیں کہے ہوں گے۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر انہیں کیسے ٹریٹ کیا جائے اور ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہونا چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، اگر آپ بچوں کو اس طرح کے الفاظ کہتے اگر سنتے ہیں تو آپ کو غور کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہے نا میرے بیٹے نے یا میری بیٹی نے، میرے گھر کے بچے نے یہ جملہ کیوں کہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کے پیچھے نا اگر اس کے بیک میں اگر آپ چلے جائیں تو نفسیات کو لے کر، سائیکالوجی کو لے کر ایک بہت بڑی چھپی ہوئی ایک سائیکالوجی اس کے پیچھے ہے۔ بچے یہ جملے کیوں کہتے ہیں، اس کا جو ہے نا ہم اگر غور کریں گے تو اس کا ایک بخوبی اچھے انداز میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہم اس کے جو ہے نا نتیجے کی طرف آ سکتے ہیں، اس کے سولوشن کی طرف آ سکتے ہیں۔ ایک جو ہے نا اس کے اندر ریزن سامنے یہ آتا ہے کہ اگر بچہ اس طرح کے الفاظ اگر کہہ رہا ہے تو سب سے پہلے جو ہے نا آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے گھر کا ماحول، میرے گھر کا انوائرمنٹ
میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے، میرے بچے کے لیے یہ سازگار نہیں ہے۔ ہاں، میرے جملے آپ کو تھوڑا سا تشویش میں ڈال رہے ہوں گے کہ بھائی ہمارا گھرانہ تو بڑا اچھا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ گھر کا ماحول سازگار نہیں ہے، اب میرے بچے یہ جملے کہہ رہے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا ایکسپلینیشن انشاءاللہ عز و جل میں ایپیسوڈ کے اختتام تک کنٹینیوس آپ کے سامنے کرتا رہوں گا۔ آپ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے گا کہ اگر آپ کے بچے اگر اس طرح کے الفاظ اگر کہہ رہے ہیں تو آپ کے گھر کا ماحول سازگار نہیں ہے، آپ کو اپنے گھر کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے گا۔ اب میں آپ کو ایکسپلینیشن کی طرف لے کر آ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے؟ کبھی آپ نے جو ہے نا یہ جاننے کی کوشش کی ہے؟ کبھی آپ نے اس پر سوچا ہے کہ میرے بچے نے یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، وہ ایسے ہی کہہ دیا نا، کیا تو ہے، غلطی تو اس سے ہوئی ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بولنے کے بعد نہیں میں نے نہیں بولا، کوئی چیز نقصان کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے نہیں کیا، میں تو تھا ہی نہیں۔ اب یہ کبھی غور کرنے والی بات ہے نا، بار بار غور کرنے والی بات ہے کہ آپ کا بچہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سچ کا انجام جان چکا ہے۔ وہ انجام یہ جان چکا ہے کہ اگر میں اپنے پیرنٹس کے سامنے، اپنے گھر کے بڑوں کے سامنے اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کر لوں تو اس کا نتیجہ اینڈ آف دا ڈے مجھے رزلٹ یہ ملے گا کہ مجھے ڈانٹ کھانی پڑے گی، مجھے تھپڑ کھانی پڑے گی۔ ماں اپنی اولاد کو ڈرا رہی ہوتی ہے بار بار کہ بولے رک جا بھی، بولے شام میں ابا آئیں گے نا تو پھر بتاؤں گی، شکایت کروں گی۔ تو اب یہ بہت سی باتیں جو ہے نا وہ اس طرح کی بچوں کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں کہ ڈر، خوف، ڈانٹ ڈپٹ، مار کھانا، یہ جو انجام انہیں بعد میں ملتا ہے نا، اس کی وجہ سے بچے یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، اور پھر انجانے میں ہم ان کی یہ تربیت کر رہے ہیں کہ غلطی کرنے کے بعد جھوٹ بولا کرو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اگر ہم انجام پر اگر غور کر لیتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور پھر اگر ایسا ہی رویہ اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ اختیار کریں گے تو پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جھوٹا بن جائے گا، اور آگے چل کر اس کی عادتیں بگڑ جائیں گی اور بہت سی برائیاں اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، اگر آپ اپنے بچوں کی زبان سے اگر یہ جملے سن رہے ہیں کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، ہر وقت مجھے ہی ڈانٹتے رہتے ہیں، مجھے ہی بولتے ہیں، اس کو نہیں بولتے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کے گھر کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کا بچہ اگر اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے تو وہ انجام کو جان چکا ہے، وہ سچ کو جان چکا ہے کہ میرے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ دیا جائے گا، اس وجہ سے جو ہے نا وہ اس طرح کے جملے بول رہا ہے۔ اب FGN چینل کے ناظرین، اس کا سولوشن کیا ہے؟ کہ بچے تو غلطی کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن اگر ان کی زندگی میں اس طرح کی نفسیات اگر بن رہی ہے تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ ایوری ٹائم ڈانٹ ڈپٹ کر کے، مار دھاڑ کر کے ان کو نہ سمجھایا جائے، بلکہ انہیں پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ اچھی نصیحتیں کی جائیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا جو ہے نا ایک اچھا اثر پڑے گا۔ اچھا، کبھی آپ نے جو ہے نا اس پر بھی غور کیا ہوگا، یا آپ نے جو ہے نا یہ بات دیکھی ہوگی کہ جب ڈانٹ ڈپٹ ہو جاتی ہے نا تو بچہ کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہ اداس بیٹھ جاتا ہے، اکیلا پن اختیار کر لیتا ہے، اور اکیلے پن جو ہے نا وہ من ہی من کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور اداس بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اس کی کیفیت یوں کس طرح بنی ہے؟ یہ تو بار بار اسے ڈانٹنے کی وجہ سے یہ کیفیت بن گئی۔ اب آپ یاد رکھیے گا کہ وہ آگے چل کر کبھی کھل کر آپ کے ساتھ بیٹھ نہیں پائے گا، کیونکہ آپ اس کو ڈانٹتے ہی رہتے تھے۔ اب آگے چل کر جب وہ جوان ہوگا تو آپ یہ چاہو گے کہ میرا بیٹا مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا، تو بھائی آپ نے بچپن میں اسے کہاں ٹائم دیا تھا؟ اس کے دل میں تو یہ ڈر بیٹھا ہے، ابا کے سامنے بیٹھوں گا میں تو مجھے تو ڈانٹ ہی پڑنی ہے، مجھے تو مار ہی کھانی ہے، مجھے تو جو ہے نا ڈیگریڈ ہی ہونا ہے، میری تو عزت ہی اچھلتی رہے گی، تو اپنے جو ہے نا وہ باپ کے سامنے میں بیٹھوں کیوں؟ تو وہ جوان ہونے کے بعد بھی نہیں بیٹھے گا آپ کے ساتھ۔ تو اگر آپ کا بچہ اگر گھر میں جو ہے نا کبھی کبھی اس طرح اداس ہو کر بیٹھتا ہے، اکیلا پن اختیار کر لیتا ہے، تو اب آپ اس کو اس انداز پر ٹریٹمنٹ دیں کہ اس کے پاس آپ کو جانا چاہیے، اور ڈانٹنے کے بعد چلو آپ سے غلطی ہو گئی، آپ نے ڈانٹ دیا، اب وہ اکیلے پن کا شکار ہو گیا نا، اکیلا بیٹھ گیا ہے، تو اب اس کے کمرے میں چلے جائیں اور جا کر جو ہے نا پیار، محبت اور شفقت کے ساتھ جو ہے نا اس بات کا احساس دلائیں کہ بیٹا ماں باپ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، میں نے ٹھیک ہے ڈانٹ دیا ہے، کبھی جو ہے نا اپنے بچے سے سوری بھی کہہ دیں
کہ چلیں مجھ سے بھی غلطی ہو گئی, میں نے آپ کو زیادہ بول دیا ہے, ڈانٹ دیا ہے, میں نے مار دیا ہے, لیکن بیٹا آپ کے اچھے کے لیے کیا ہے. اور پھر آئندہ جو ہے نا اس بات کا آپ اقرار بھی کریں کہ چلیں نیکسٹ ٹائم اگر آپ سے غلطی ہوگی تو میں آپ کو ماروں گا نہیں, میں آپ کو سب کے سامنے ذلیل نہیں کروں گا, میں آپ کو سب کے سامنے جو ہے نا وہ ڈانٹوں گا نہیں. تو پھر اس سے جو ہے نا بچہ کھل جائے گا, اور آپ بھی جو ہے نا اس بات کا اقرار کریں کہ میں آپ کے ساتھ اس طرح کا انداز اختیار کروں گا, اور بیٹا آپ بھی جو ہے نا آج سے یہ ارادہ کر لو کہ آپ جو ہے نا دوبارہ اس طرح کی غلطیاں نہیں کرو گے. تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی جب آپس میں پیرنٹس کا اور بچوں کا ایک کمیونیکیشن مضبوط ہو جائے گا اور پیار محبت اور شفقت کے ساتھ نصیحت والی باتیں بتائی جائیں گی, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کا گھرانہ خوشگوار بنتا چلا جائے گا اور اچھے انداز پر آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. FGN چینل کے ناظرین, اب آئیے میں آپ کو کچھ ٹپس کی طرف لے کر بڑھ رہا ہوں کہ بچوں کی نفسیات کو کیسے سمجھا جائے اور ان کو کیسے ٹریٹ کیا جائے. یاد رکھیے گا انسان کی زندگی میں جو ہے نا وہ 3 مرحلے ہوتے ہیں, ایک بچپن ہے, جوانی ہے اور بڑھاپا ہے. بچپن میں جن چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے اب وہ جو ہے نا جوانی اور بڑھاپے تک باقی رہتی ہے, کیونکہ پہلا جو یہ مرحلہ ہے نا بچپن کا, یہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے. یعنی کہ کوئی چیز آپ جو ہے نا وہ بنا رہے ہو, مثال کے طور پر آپ نا مٹی سے اگر آپ ایک پرندہ بنانا چاہتے ہیں اور پرندے کی بنیاد آپ نے رکھی ہے, اور پھر پرندے کی شکل جو ہے نا آپ اس کو دے رہے ہو اور بعد میں یہ کہو کہ یہ ہاتھی کی طرح نظر آئے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. آپ کو بنیاد ہی جو ہے نا وہ اس انداز کی بنانی پڑے گی. آپ کوئی تصویر ڈرائنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ ایک آدمی کی تصویر کی جو ہے نا تیاری کر چکے ہیں اور آپ یہ کہیں گے کہ مجھے اس میں 100 آدمی نظر آئے, تو یہ پاسبل نہیں ہے. کیونکہ پہلی جو چیز ہوتی ہے نا بنیاد کو اگر مضبوط کر لیا جائے کہ آپ کو بنانا کیا ہے, آپ کو کریٹ کیا کرنا ہے, آپ کو تصویر جو ہے نا کس چیز کی بنانی ہے, اگر بنیاد ہی پر اگر غور کر لیں گے اور بنیاد ہی کی اچھے انداز پر اگر تربیت کی جائے گی, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو وہی چیز آگے چل کر بڑے انداز پر مل سکتی ہے. اب بچوں کی نا کچھ نفسیات اور کچھ عادتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور یہ نا ہر بچے کے اندر ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ بچوں کی جو نفسیات ہیں, بچوں کی جو عادتیں ہیں, ان کی فطرت میں, ان کے نیچر میں جو بات شامل ہے وہ یہ ہے کہ کھیل کود کرنا. ہاں, اب بچے کھیلیں گے, بچے کودیں گے, بچے جو ہے نا ادھر ادھر جاتے رہیں گے. بچے کو آپ دیکھیں وہ کبھی خاموش نہیں بیٹھتا, ہاں وہ نا کھیلتا ہی رہے گا. آپ تھوڑی دیر کے لیے بالفرض, میں نے ابھی ڈانٹنے پر جو ہے نا کچھ پوائنٹس آپ کو دیے ہیں کہ ڈانٹنا کب ہے کب نہیں ڈانٹنا, تو اگر بالفرض یوں سمجھ لیں کہ آپ نے ڈانٹ دیا, پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو وہ کھیلتا ہوا ہی نظر آئے گا, پھر آدھے گھنٹے بعد جو ہے نا پھر کھیلتا ہوا نظر آئے گا, پھر دوڑتا ہوا نظر آئے گا, کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ بچہ آپ کو کرتا ہوا ہی نظر آئے گا. آپ اپنے گھر کے اندر 2-3 سال کے بچوں کو بھی اگر آپ دیکھ لیں گے نا, وہ کبھی چیئر پہ چڑھ کے بیٹھ رہا ہے, کبھی ٹیبل پہ جا رہا ہے, کبھی پلنگ پہ جا رہا ہے, کبھی جو ہے نا کوئی چیز اٹھا لی, کبھی ریموٹ لے کر کچھ کر رہا ہے, کبھی ٹی وی آن کر دیا, کبھی فین آن کر دیا, کبھی جو ہے نا بٹنز کے پاس جا کر لائٹ آن آف کر رہا ہوتا ہے. تو ان کے ہاتھ پر خاموش نہیں بیٹھتے, یہ کچھ نہ کچھ کر ہی رہے ہوتے ہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ لائٹ نہیں آن کرنی, بار بار ایک ایک چیز پر اس کو ٹوکتے ہی رہتے ہیں. چلیں ہم اگر اس کو شرارت کا نام دے دیں, تو بچوں کی ان شرارتوں سے نا آپ ٹینشن میں نہیں آئے کہ یار میرا بچہ شرارتی ہے یا میرا بچہ جو ہے نا کھیل کود میں ہی نہ لگ جائے. تو نہیں, بچوں کی اس طرح شرارت کرنا, بچوں کا اس طرح کھیل کود میں مصروف رہنا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا بچہ بڑا ذہین ہے. اگر وہ ذہین نہیں ہوتا نا تو پھر یہ اتنی شرارت بھی نہیں کرتا. اگر وہ ذہین نہیں ہوتا نا تو پھر اس کے ہاتھ پیر بھی اتنے نہیں چلتے, وہ کھیل کود میں اتنا مشغول نہیں رہتا. تو اپنے بچے کی ذہنیت کے مطابق جو ہے نا اگر آپ اس کو ٹریٹ کریں گے, سب سے پہلے تو اس کی شرارت کے بعد جو ہے نا آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے آپ کو بڑا ذہین بچہ عطا فرمایا ہے. تو اب اس کے ذہین ہونے کا اب آپ کو فائدہ اٹھانا ہے اور اس کی ذہانت کے مطابق آپ کو اس کی تربیت کرنی ہے.
اب میں یہاں پر پیرنٹس سے، والدین سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بچہ اگر آپ کو شرارتی محسوس ہو رہا ہے، کھیل کود میں بہت زیادہ جو ہے نا یہ 2-4 سال کی عمر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یا چلے آگے چل کر کے بھی اگر اتنا کچھ نظر آ رہا ہے، تو اب یہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ ذہین ہے اور اس کی ذہانت کے مطابق آپ کو ٹریٹمنٹ کرنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ تو اپنے بچے کو جو ہے نا 2-4 سال کی عمر سے ہی ایسے کھلونے لا کر دیں کہ جو اس کے لیے اچھے اخلاق کا سبب بھی بن سکتے ہوں اور علم کے اعتبار سے جو ہے نا وہ کچھ سیکھ سکتا ہو۔ اب جیسے موبائل ہے نا، تو موبائل اپنے بچوں کو ہاتھ میں دینے کے بجائے آپ جو ہے نا کوئی ایسے کھلونے لے کر آ جائیں کہ وہ موبائل کی طرح جو ہے نا وہ اس کو استعمال بھی کریں اور اس کے اندر جو ہے نا اس کو کچھ جو ہے نا الفابیٹ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس طرح بازار میں بہت سارے کھلونے ملتے ہیں، الگ الگ لینگویجز، بلکہ ملٹیپل لینگویجز والے جو ہے نا وہ مل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو بس ایک جو ہے نا بٹن چینج کرنا ہوتا ہے تو وہاں جو ہے نا وہ الف با شروع کر دے گا، ایک بٹن آپ نے چینج کر دیا تو وہ ABCD شروع کر دے گا۔ آپ جو ہے نا وہی کھلونا اگر آپ نے بٹن چینج کر دیا تو وہاں وہ نمبرز پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو اب یہ کھلونے اگر اس طرح کے آپ اگر بچوں کو لا کر دیں اور اس کے کھیلنے کا ذہن ہے تو انہی کھلونوں کے ساتھ اگر وہ کھیلتا رہے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے بچے کا ذہن کھلتا رہے گا اور وہ بچپن ہی سے جو ہے نا پڑھنے کا ذہن بھی بنے گا، کھیلتے ہوئے اس کی تعلیم حاصل ہوتی رہے گی۔ اسکول جانے سے پہلے کچھ بچے جو ہے نا ایسے بھی آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھے ہیں کہ وہ نہ کچھ الفابیٹ سیکھ جاتے ہیں، نمبر سیکھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے نا گھر میں ہی اردو پڑھنے کے جو الفابیٹ ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں، عربی پڑھنے والے جو الفابیٹس ہیں اس کو سیکھ جاتے ہیں۔ تو گھر کے اندر اگر اس طرح کا ماحول بنا کر اپنے بچوں کو وہی کھلونے لا کر اگر دیے جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے آپ پریشان نہ ہو کہ آپ کا بچہ شرارتی ہے، شرارت وہ اس وجہ سے کر رہا ہے کہ آپ کا بچہ ذہین ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ بچوں کے اندر جو ہے نا آپ نے ایک عادت یہ بھی دیکھی ہوگی کہ وہ نقل اتارتے ہیں۔ نقل اتارنے کی کیفیت جو ہے نا ان کے اندر وہ ہوتی ہے جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں۔ جیسے آپ جو ہے نا اپنے گھر میں جس انداز پر بات کرتے ہیں وہ آپ کے اس انداز کو کاپی کرتے ہیں۔ کبھی جو ہے نا وہ ماں کی نقل اتارتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ اپنے دادا دادی کی نقل اتارتے ہیں۔ اچھا کبھی کیا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہو نا کھیل کھیل میں نقل اتارنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کے والد صاحب ہیں، اب وہ بڑھاپے تک پہنچ گئے نا، وہ چشمہ رکھا ہوا ہے ان کا، تو اب بچے جو ہے نا وہ چشمہ لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ میں دادا ہوں، ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو اب بچوں کے اندر جو ہے نا یہ نقل اتارنے والی عادت بھی ہوتی ہے۔ اب ان کی اس عادت کا، ان کی اس نفسیات کا، ان کی اس سائیکولوجی کا آپ کیسے فائدہ اٹھاؤ گے؟ اب یہاں کیا ٹریٹمنٹ کرو گے؟ تو اب اگر آپ کے بچوں کی نقل اتارنے والی عادت ہے اور عموماً بچوں کے اندر یہ ہوتی ہے تو اب ان کو جو ہے نا اچھائی کی طرف لے کر آئیں۔ جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ اگر آپ کے بچوں کے اندر کوئی چیز آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ کا بچہ یہ جملے کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا حالانکہ اس نے کیا تھا، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے گھر کا ماحول سازگار اس کے لیے نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے ماحول کو، انوائرمنٹ کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اب اگر آپ کے بچے آپ کے گھر کے اندر کسی بری بات کی نقل اتار رہے ہیں، جیسے وہ جو ہے نا ناچتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو، یا سنگنگ کرتا ہوا، بیہودہ گانے گاتا ہوا اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو آپ سمجھ جائیں کہ میرا بیٹا نقل اتار رہا ہے اور یہ کسی نہ کسی بڑے فرد کو دیکھا ہے گھر کے اندر گانا گاتے ہوئے، کسی نہ کسی کو دیکھا ہے اس طرح کا برا کام کرتے ہوئے، کسی نہ کسی کو دیکھا ہے وہ چغلی کرتے ہوئے، غیبت کرتے ہوئے۔ تو اب آپ کے گھر کے اندر آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ تو ٹیلنٹڈ ہے، اللہ نے اس کو ذہانت دی ہے، وہ نقل اتار رہا ہے، اسے لاشعوری ہے نا، اسے پتہ نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے، لیکن آپ جو ہے نا پھر وہاں تھوڑا سا پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا دیکھو ڈانس کر رہا ہے، میرا بیٹا دیکھو گانے گا رہا ہے۔ تو بھیا آپ کو جو ہے نا یہاں پر تھوڑا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی بہترین کارنامہ نہیں کر رہا، رب کی نافرمانی والے کام سیکھ رہا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر کا ماحول وہاں بدل دیں گے اور گھر کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں پریکٹیکل لے کر آئیں گے جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب کے فرمان کے مطابق ہے، تو انشاءاللہ عز و جل بچپن ہی سے آپ کا بچہ وہ باتوں کی نقل اتارنے میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور یہی عادتیں اس کی جوانی اور بڑھاپے تک انشاءاللہ قائم رہیں گی۔ تیسری بات یہ ہے
کہ بچے جو ہے نا سوالات کرنے والے ہوتے ہیں. بولے ابا یہ کیا ہے؟ اب بولو کہ یہ فلاں چیز ہے. جیسے مثال کے طور پر اب یہ جو ہے نا مائک میرے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے. اب بچہ پوچھے گا کہ ابا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہہ دیا مائک ہے. تو بولے کہاں سے لے کر آئے ہو؟ بولے بازار سے لے کر آئے. کس کے بازار سے لے کر آئے؟ کس کی دکان سے لے کر آئے؟ یہ نا اس طرح کے سوالات ہوتے ہیں. اگر بچوں کے ان سوالات پر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ سوالات جو ہے نا وہ بچے اس طرح کے کر جاتے ہیں کہ وہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہوتا ہے, لیکن ہم کہتے ہیں بیٹا ابھی آپ چھوٹے ہو, بڑے ہونے کے بعد سیکھ لینا. تو یاد رکھیے گا کہ ان کے سوالات پر چڑچڑے پن میں آ جانا یا ان کے سوالات کو یہ کہنا کہ بیٹا ابھی تم چھوٹے ہو, تمہاری عمر نہیں ہے یہ سیکھنے کی, یا اس طرح کے الفاظ کہہ دینا آپ کے بچے کی صلاحیت کو یہاں ختم کر دیتا ہے. آپ کا بچہ اگر سوالات کر رہا ہے نا تو ماں باپ کو چاہیے, گھر کے بڑوں کو چاہیے کہ ان کے سوالات کی جو ہے نا نالج حاصل کرتے رہیں. کبھی جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ کو پوچھیں گے, آپ کہو گے کہ بیٹا نہیں وہ مجھے نہیں معلوم, تو پھر وہ کسی اور کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. آپ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاؤ گے تو وہ کسی اور کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. آپ جو ہے نا یہ کہو گے کہ آپ کی عمر نہیں ابھی سیکھنے کی, بڑے ہو کے سیکھ لینا, تو وہ کسی اور کی طرف ڈائیورٹ ہو جائے گا. کیونکہ بچوں کے ذہن میں جو سوالات ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی کو پوچھ ہی رہے ہوتے ہیں. تو ماں باپ سے زیادہ بچوں کی بھلائی کون جانتا ہے, ماں باپ سے زیادہ بھلا بچوں کا کون چاہتا ہے؟ تو ماں باپ کو چاہیے کہ بچے جب سوال کرنے والے بن گئے نا تو اب آپ ان باتوں کی, ان چیزوں کی, ان سوالات کی نالج حاصل کریں اور کہیں کہ بیٹا یہ چیز یہ ہے, یہ چیز یہ ہے. کیونکہ اگر آپ صحیح جواب دو گے تو پھر بچے کے ذہن میں وہ بات بیٹھی رہے گی, اور اگر اللہ نہ کرے کہ وہ کسی اور کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا تو پھر اگر غلط جواب اگر اسے مل جائے نا تو زندگی بھر وہ بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. مثال کے طور پر ماں سے جو ہے نا وہ بچے نے سوال کیا کہ امی ابا کہاں پر ہیں؟ بولے ابا کام پہ گئے. بولے کیا کام کرتے ہیں؟ تو اب جو ہے نا وہ ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا ابھی تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا, تم چھوٹے ہو کہ تمہارے ابا کیا کام کرتے ہیں. بولے نہیں سمجھ آئے گا تمہیں. اب وہ جو ہے نا پھر کسی اور کی طرف جائے گا. ہو سکتا ہے محلے والوں سے پوچھ لے, وہ کسی اور سے پوچھ لے, اور کسی نے جو ہے نا ایسے ہی مستی مستی میں کہہ دیا کہ بیٹا ابا تو تمہارے چوری کرتے ہیں. تو نہیں لگتا آپ کو کہ بیٹا جو ہے نا بچہ اپنے باپ کو اب بچپن ہی سے چور سمجھ لے, بچپن ہی سے برا سمجھ لے؟ تو بچے جب سوال کرتے ہیں تو ان کا جواب دینا جو ہے نا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے, اور اچھے انداز پر جواب دینا چاہیے اور صحیح جواب دینا چاہیے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اگر ان کی اس صلاحیت کا فائدہ اٹھائیں گے تو اس سے جو ہے نا ان کے اندر ایک کریٹیوٹی آتی چلی جائے گی, اور پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں جو ہے نا ان کے اضافہ ہوتا چلا جائے گا. FGN چینل کے ناظرین, اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں, اور ایک یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے جو ہے نا سیلف کنٹرول سکھائیے. جی اب آپ دیکھیں کہ کچھ بچے جو ہے نا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو لے کر ضد کر رہے ہوتے ہیں. اب بچہ جب ضد کرتا ہے نا کسی چیز کی, مثال کے طور پر اب بچہ کہہ رہا ہے کہ مجھے چاکلیٹ چاہیے, آئس کریم چاہیے, تو اب والدین کے پاس, پیرنٹس کے پاس بیسیکلی جو ہے نا اونلی 2 آپشنس, ان کے پاس نا صرف 2 آپشن ہوتے ہیں. ایک یا تو وہ ڈانٹ ڈپٹ کر کے منع کر دیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ فوراً جو ہے نا چاکلیٹ اور آئس کریم اویلیبل کروا دیں گے. اب یہاں پر اگر دونوں چیزیں اگر کی جائیں گی نا تو دونوں چیزیں بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. آپ بچے کی خواہش بولتے ہی کمپلیٹ کر رہے ہو, یہاں بھی بچے کی عادت بگڑ سکتی ہے, اور بچے کو جو ہے نا آپ ایوری ٹائم منع ہی کر رہے ہو تو یہاں پر بھی جو ہے نا آپ بچے کی عادت کو بگاڑ رہے ہو. تو یہاں پر کیا کروایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے نا کچھ چیزیں جو ہے نا وہ اپنائی جا سکتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا سیلف کنٹرول کا عادی اگر آپ بنائیں گے, سیلف کنٹرول کا عادی بنانے کے لیے میں یہاں پر 2-3 باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے نا آپ اپنے بچوں کو یہ جو 2 آپشن والدین کے میں نے بتائے نا, یا تو آپ منع کر دو گے یا آپ اویلیبل کروا دو گے, اور یہ جو ہے نا دونوں چیزیں نقصان کا سبب بن سکتی ہیں. اگر آپ منع کر دو گے تو وہ ضدی ہی رہے گا اور کسی اور کی طرف جا کر جو ہے نا وہ اویلیبل کروانے کی کوشش کرے گا, اور ہو سکتا ہے آپ کی اہمیت ختم ہو جائے. اور اگر آپ اویلیبل کرواتے ہیں تو پھر اس کی عادت بگڑ جائے گی. آج چھوٹی چیز کی ڈیمانڈ کی ہے, کل بڑی چیز کی ڈیمانڈ کرے گا. آج جائز چیز کی ڈیمانڈ کی ہے, کل ناجائز چیز کی ڈیمانڈ کرے گا.
تو یہ چیزیں جو ہے نا اس کے ساتھ نقصان کا سبب بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلے سیلف کنٹرول میں اس کو جو ہے نا صبر کا عادی بنایا جائے۔ آپ یہ جو ہے نا انداز اختیار کریں کہ آپ کے بیٹے نے، آپ کے بچے نے کہا کہ مجھے آئس کریم چاہیے، آپ اچھے انداز میں منع کریں۔ اس طرح جو ہے نا اس کے اندر کیا ہوگا، ایک سیلف کنٹرول والی کیفیت، صبر کی کیفیت پیدا ہوگی، اور پھر وہ جذباتی نہیں بنے گا، یا پھر اس کے علاوہ جو ہے نا وہ یوں کہ برائی کی طرف بڑھنے سے روکنے میں ہم اس کو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا ڈیلے کریں گے نا تو ان کے اندر کیا ہوگا کہ صبر کی ایک کیفیت پیدا ہوگی کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر جو ہے نا مجھے صبر کرنا چاہیے، تھوڑی دیر صبر کرنا چاہیے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا مجھے ابا دلوا دیں گے، امی جو ہے نا یہ اویلیبل کروا دے گی۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا سیلف کنٹرول کے لیے انہیں ڈائریکٹلی اویلیبل نہ کروائیں، تھوڑا سا ڈیلے کریں اور اس کے بعد اویلیبل کروا دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سیلف کنٹرول کی عادت بھی بنے گی، اپنے آپ کو وہ کنٹرول بھی کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آگے چل کر جو ہے نا انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ مجھے کب کس چیز کی ڈیمانڈ کرنی چاہیے اور کس چیز کی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، کتنا جو ہے نا مجھے صبر کرنا ہے اور کتنا جو ہے نا مجھے جلد بازی اختیار کرنی ہے۔ ان تمام تر باتوں پر آپ اپنے بچے کی تربیت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بچے اگر کسی چیز کا اس طرح مطالبہ کرتے ہیں نا تو بعض اوقات اپنے بچوں سے آپ مشورہ بھی کر لیا کریں کہ بیٹا آپ جو ہے نا یہ کیوں اس طرح جو ہے نا اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہو، اس کا کیا فائدہ ہے، اس کا کیا نقصان ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے مشورہ کریں گے اور اچھے انداز میں مشورہ کریں گے، اچھا کبھی جو ہے نا مشورے کے انداز میں آپ جو ہے نا ان کے سامنے آپشنز رکھیں۔ جیسے مثال دی میں نے، بچے نے جو ہے نا وہ آپ سے جو ہے نا بائک کی ڈیمانڈ کی، آپ آپشن رکھیں سائیکل کی، آپ آپشن رکھیں کار کی، یعنی ایک ایگزامپل دی ہے میں نے آپ کو۔ اگر بچہ آئس کریم چاہتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ آپشن رکھیں کہ آپ چاکلیٹ لے لیں، آپ یا فلاں چیز لے لیں، آپ جو ہے نا فروٹس لے لیں۔ تو مشورہ کرنے کے انداز میں اگر آپ بچے کے سامنے اسی پروڈکٹ سے ریلیٹڈ اگر آپ آپشن رکھیں تو اس سے کیا ہوگا کہ بچے کے اندر جو ہے نا سلیکشن کی کیفیت، یعنی اس کی تربیت ہوگی کہ مجھے کس چیز کا سلیکشن کرنا ہے، کس چیز کا سلیکشن نہیں کرنا۔ تو بچپن ہی سے جو ہے نا آپ اپنے بچے کو اپنی زندگی کے معاملات میں سلیکشن کا جو ہے نا آپ انداز سکھا رہے ہو۔ اگر اس چیز کو اگر آپ لے کر آئیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا بچے کی توجہ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر بچہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز اویلیبل کروائی جائے تو آپ جو ہے نا بچے کی توجہ کو آپ تبدیل کر دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بخار ہے اور بچہ آئس کریم کی اگر ضد کرتا ہے تو آپ توجہ بدل دیتے ہیں، آپ جو ہے نا گھمانے کے لیے لے کر چلے جاتے ہیں، گھر سے باہر لے کر چلے جاتے ہیں، آپ جو ہے نا کوئی موبائل ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، کوئی ویڈیو گیم ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ تو یہاں جو ہے نا بچوں کی توجہ کو بدل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے نا آپ کبھی شاپنگ مال چلے جائیں، آپ اگر شاپنگ مال میں دیکھتے ہیں کہ یار اس جگہ پر جو ہے نا یہاں پر کھلونے رکھے ہوئے ہیں تو آپ روٹ بدل دیتے ہیں کہ بچہ اب یہاں ضد کرنے نہ لگ جائے۔ تو ایسے ہی ان کی زندگی کے اندر جو ہے نا کچھ باتوں کا روٹ اگر تبدیل کر دیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کو فائدہ دے گا اور وہ سیلف کنٹرول سیکھنے میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جو چیز میں نے آپ کو بتائی نا کہ ان کے سامنے آپشنز کو اویلیبل کروایا جائے کہ بیٹا یہ بھی آپشن ہے، یہ بھی آپشن ہے، یہ بھی آپشن ہے، اور مشورے میں آپ کیا کریں اپنے بچوں سے کہ اس کے جو ہے نا پلس مائنس کو آپ پوچھیں کہ بیٹا آپ یہ جو چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو نا تو اس سے کیا فائدہ ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بس اس کی خواہش ہے، اس کا جو ہے نا نفس اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو فائدہ پتہ بھی نہیں ہے نا اس کا نقصان پتہ ہے۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا مشورہ کریں گے کہ آپ جس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہو اور یہ آپشن میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب آپ بتاؤ کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ اس کا فائدہ بتا سکتا ہے نہ اس کا نقصان بتا سکتا ہے۔ تو اب وہاں پر جو ہے نا آپ اس کا فائدہ بھی بتائیں، اس کا نقصان بھی بتائیں، تو اس سے جو ہے نا بچے کی نالج بڑھے گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کی نالج کو بڑھانے میں، اس کی تربیت کرنے میں اور زندگی کے اندر
اہم باتوں کو سلیکٹ کرنے میں یا ڈیسیزنس لینے میں اگر اس انداز پر اگر اس کی تربیت کی جائے گی تو جب وہ بالغ ہوگا، جوان ہوگا اور ایک سیلف کانفیڈنس اس کے اندر آئے گا اور پھر اپنی لائف میں وہ ایک ریسپانسیبل پرسن بن کر آپ کے سامنے آئے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بچپن کی یہ تربیت انشاءاللہ اس کو جوان ہونے کے بعد بھی اچھے سلیکشنز، اچھے ڈیسیزنس لینے میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ الحمدللہ عز و جل آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم نے بچوں کی نفسیات کو سمجھ کر ان کی تربیت کرنے کے حوالے سے کچھ ٹپس، کچھ پوائنٹس ہم نے سیکھے ہیں۔ آئیے یہ ارادہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس پر عمل بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ ایپیسوڈز میں بھی ہم کنٹینیو ساتھ بنے رہیں گے تاکہ مزید جو ہے نا ہم اپنے گھرانے کو خوشگوار کیسے رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں ہم سب کو خوشحال رکھے اور خوب خوب اس کی عبادت کرنے، اس کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ، جب دیواریں ایک دو جیسے ملے بنتا ہے گھر، جب دیوار